بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کہانی کا عنوان قطب الدین ایبک، غلامی سے دہلی کے تخت تک، تعارف، غلام سے بادشاہ تک کا سفر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو تاریخ میں ایک نایاب مثال ہے۔ ایک ایسا شخص جو ایک 15 سالہ غلام بچہ تھا، غلاموں کی منڈی میں بکتا رہا، مگر اپنی ذہانت، خودداری، شرافت اور محنت کی بدولت وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان سلطان بنا۔ یہ ہے قطب الدین ایبک، جنہیں دنیا لک بخش کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ بچپن اور غلامی کا واقعہ۔ قطب الدین ایبک کا تعلق ترک نسل کے ایک عام گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی میں قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ حالات کچھ یوں بنے کہ وہ غلام بنا دیے گئے۔ غلاموں کی منڈی میں وہ دن آیا جس نے ایبک کی زندگی بدل دی۔ ایک روز ایک معزز امیر تاجر غلام خریدنے کے لیے منڈی میں آیا۔ اس کی نظر قطب الدین ایبک پر پڑی، دبلا پتلا مگر خوددار بچہ جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور اعتماد تھا۔ تاجر نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ خریداری کے بعد اس تاجر نے شفقت سے پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ ایبک نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، جناب اگر آپ مجھے میرے اصل نام سے بلائیں گے تو یہ میری توہین ہوگی، کیونکہ غلام کا اصل نام کہاں باقی رہتا ہے۔ آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے میں اسے ہی قبول کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ امیر تاجر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ بظاہر غلام ہے، مگر اس کی شخصیت اور خودداری میں بادشاہوں کی شان ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایبک کو عزت کی پہلی جھلک ملی۔ محمد غوری کے دربار میں آمد۔ یہ تاجر بادشاہ ایبک کو محمد غوری کے دربار میں لے آیا۔ محمد غوری نے جب پہلی بار ایبک کو دیکھا اور اس کی گفتگو سنی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکا غلام نہیں، اس میں بادشاہوں جیسی عقل اور وقار ہے۔ ایبک نے جلد ہی اپنے اخلاق، وفاداری اور ذہانت سے محمد غوری کا دل جیت لیا۔ اسے نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ فوجی تربیت دے کر قریبی کمانڈرز میں شامل کر لیا گیا۔ جنگی خدمات اور بہادری۔ قطب الدین ایبک نے محمد غوری کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ ہمیشہ اگلی صفوں میں رہتے اور بہادری سے لڑتے۔ ترتیب اور جنگی حکمت عملی میں وہ ماہر تھے۔ کئی مواقع پر انہوں نے چھوٹی فوج کے ساتھ بڑی فوج کو شکست دی۔ محمد غوری اکثر کہا کرتے، قطب الدین ایبک میرا سب سے بھروسہ مند سپاہی اور جرنیل ہے۔ ان کی وفاداری اور بہادری نے انہیں آہستہ آہستہ سب سے نمایاں کر دیا۔ دہلی سلطنت کی بنیاد۔ 1192 عیسوی میں ترائن کی دوسری جنگ میں محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ اس کے بعد شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ محمد غوری نے اپنی فتوحات کو منظم کرنے کے لیے قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ محمد غوری کی شہادت کے بعد ایبک نے اپنی ذہانت اور قوت سے ہندوستان میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہی سلطنت آگے چل کر دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ یوں ایک غلام ہندوستان کا پہلا سلطان بن گیا۔ شخصیت اور عادات۔ قطب الدین ایبک کی شخصیت نہایت خوبصورت اور جاندار پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ وہ خوددار تھے، کبھی غلامی کے داغ کو اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دیا۔ عدل و انصاف میں بے مثال تھے، رعایا کے ساتھ کبھی ظلم برداشت نہ کرتے۔ انہیں تاریخ میں لک بخش کہا گیا کیونکہ وہ بے پناہ سخاوت کرتے تھے، علماء اور صوفیاء کے بہت قریب رہتے اور علمی مجالس کو پسند کرتے۔ قطب مینار اور مساجد۔ ان کے دور حکومت میں دہلی میں مشہور قطب مینار کی تعمیر شروع ہوئی، جو آج بھی ان کی یادگار ہے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم اور کردار کے ذریعے پھیلے۔ سخاوت کی کہانیاں۔ قطب الدین ایبک کی سخاوت کے بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فقیر یا مسافر ان کے دربار میں آتا تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جاتا، اس لیے انہیں لک بخش کہا جانے لگا۔ ان کی جیب میں جو کچھ بھی ہوتا وہ دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ وفات کا واقعہ۔ قطب الدین ایبک کی وفات بھی ایک منفرد انداز میں ہوئی۔ وہ ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھڑ سواری کا کھیل چوگان کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران گھوڑے سے گر گئے اور سخت زخمی ہوئے۔ چند دن بعد انہی زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں ایک عظیم انسان دنیا سے رخصت ہوا۔ قطب الدین ایبک کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت اور مرتبہ مال و دولت میں نہیں بلکہ اخلاق اور خودداری میں ہے۔
ایک غلام بچہ بھی اپنی محنت اور نیک صفات سے بادشاہ بن سکتا ہے۔ عدل، سخاوت اور علم دوستی انسان کو تاریخ میں زندہ رکھتی ہے۔ آج بھی دہلی میں کھڑا قطب مینار اس غلام بادشاہ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔